امام کی طرف تھا. تو اس نے چاہا کہ میں کسی طریقے سے امام کو یہاں بلا کے ان کے اوپر زیادہ نگرانی کر پاؤں گا اگر اپنے پاس بلاؤں گا, اور ایک وہ جو کچھ نیٹ ورک مدینے کے اندر بن چکا ہے اور امام کو جو ایک خاص مقام حاصل ہے وہ مقام بھی چلا جائے گا. اور جب لوگ دیکھیں گے کہ امام ایک ظالم حاکم کی بیعت کر رہے ہیں یا راضی ہو گئے اس سے, تو لوگوں کی دلچسپیاں خود امام وقت سے بھی دور ہو جائیں گی کہ دیکھیں یہ تو خود ایک ظالم حاکم کی بیعت کر رہے ہیں, اور امام نے اپنی پوزیشن یہ رکھی ہوئی تھی کہ ہم کبھی بھی کسی ظالم حاکم کی بیعت نہیں کرتے. اس لیے مامون نے امام کو طلب کیا, اور مامون نے صرف ولی عہدی کی دعوت نہیں دی تھی بلکہ امام نے کہا تھا کہ آپ مکمل خلافت آپ سنبھال لیجئے, یہ امامت آپ لے لیجئے. لیکن امام نے اس دعوت کے اوپر لبیک نہیں کہی. امام نے باقاعدہ اس کو منع کیا. امام نے کہا کہ میں کسی صورت اس کو قبول نہیں کروں گا اس خلافت کو, چونکہ امام مامون سے, امام کا حق ہے حکومت امامت, لیکن وہ خدا کی جانب سے نا کہ مامون کی جانب سے کہ امام اس کو قبول کرتے. پھر اس نے ولی عہدی کی دعوت کی کہ چلیں ٹھیک ہے آپ خلیفہ نہ بنے بلکہ آپ میرے ولی عہد بن جائیں تاکہ کسی طریقے سے لوگوں کی حمایت حاصل کر سکے. پھر اس میں امام نے اس کو بھی منع کیا. اس کو کافی اس نے امام کو دھمکیاں بھی دیں, اپنے حتیٰ امام کو جان کی دھمکی بھی دی, اور امام کو بہت سخت انداز سے جب کہا تو امام نے ایک خاص یعنی مکروا و مکر اللہ, وہ بھی ایک مکر کر رہا تھا. پھر خدا کا مکر بھی اس طرح آیا کہ امام نے صورتحال کو جانچتے ہوئے ایک خاص تدبیر کی. ایسی ولی عہدی امام نے قبول کی جو ولی عہدی فقط نام نہاد تھی, اس کے اندر عملی طور پہ امام ولی عہد نہیں تھے لیکن فقط ایک ظاہری طور پہ نام تھا فقط اس کا کہ امام نے کوئی شرائط رکھی تھی, اس شرائط سے تقریباً یہ ولی عہدی کلعدم ہو گئی تھی. مثلا امام نے کہا تھا کہ میں کسی کو نہ معزول کروں گا نہ کسی کو نصب کروں گا یعنی حاکمیت کے اوپر یا مختلف عہدوں کے اوپر, اور میں کوئی بھی چیز جو ہے نا نہ میں کوئی فتویٰ دوں گا نہ ہی کسی مقدمے کا فیصلہ کروں گا, یعنی کہ نہ کوئی میں قضاوت کروں گا اور نہ ہی کسی کو کسی عہدے سے ہٹاؤں گا یا کروں گا, یا کسی چیز سے نہ کسی کو منع کروں گا نہ حکم دوں گا. اور اسی طریقے سے امام نے اس طرح کی شرائط رکھی تھی کہ وہ پھر ولی عہدی نام نہاد سی جو ولی عہدی اس نے دیکھا کہ امام قبول بھی کر رہے ہیں جو کہ نہ عملی ہو سکی, اور اس کی بہترین مثال یہ تھی کہ امام دل سے قبول امام نے نہیں کی تھی یہ ولی عہدی, اور امام نے خاص مکر الہی کے تحت خدا کا مکر تھا مامون کے خلاف کہ جو امام نے اس کی تدبیر ایسے کی تھی کہ وہ اپنا مقصد حاصل نہ کر سکا, چونکہ اگر مقصد حاصل کر سکتا ہوتا تو وہ امام کو شہید نہ کرتا, یعنی کہ چونکہ وہ اس ولی عہدی کو صحیح سے قبول نہ کروا سکا تو اسی وجہ سے اس نے آخری حربے 2 سے 3 سال کے عرصے میں اس نے پھر امام کو شہید کروایا. ٹھیک ہے, تو قبلہ بہت بہت شکریہ آپ کا اس سوال کا جواب دینے کے لیے. اور ایک اور سوال بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں, وہ یہ کہ امام رضا علیہ السلام کا مشہد الخراسان جو ہے وہ آتے ہوئے راستے میں نیشا پور کے قیام کو کیوں اتنی اہمیت حاصل ہے, کیوں انہوں نے وہاں پر قیام کیا, اور اس کی کیا کیوں اس کو اہمیت دی گئی اتنی؟ بالکل, امام کا جو یہ پورا سفر تھا جو تقریباً 5 سے 6 مہینے کے اوپر مشتمل ہے کہ امام نے تقریباً آتا ہے کہ یہ سفر امام نے شروع کیا تھا محرم سے, اور پھر اس کے بعد یہ تقریباً جمادی الثانی تک امام کا سفر جاری و ساری رہا 200 ہجری کے اندر. تو اس کے اندر مامون کی پوری کوشش تھی کہ جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام رضا کہیں سے بھی کسی شیعہ نشین اور اپنے پیروکاروں کے علاقوں سے نہ گزریں, بلکہ جو ایک خاص راستہ کوفے کی طرف سے جاتا تھا اس راستے سے امام کو نہیں لے آیا گیا اس سفر کے اندر, بلکہ خاص جو اپنے نمائندے اس سفر کے لیے اس نے بھیجے تھے مدینہ کے اندر جو امام کو لے کر آ رہے تھے, صرف امام کو نہیں بلایا تھا بلکہ امام کے اور قریبی افراد کو بھی, اہل بیت کے اور قریبی افراد کو بھی اس کاروان میں شامل ہونے کا حکم دیا تھا مامون نے کہ ان سب کو خراسان اور یہاں پہ مرو بلایا جائے. تو اس نے یہ شرط کی تھی اور اس نے قید لگائی تھی کہ امام شیعہ نشین علاقوں سے نہ گزرے بلکہ بصرہ والے علاقے سے لے کے گئے تھے کہ جہاں پہ عموماً امام کے پیروکار موجود نہیں تھے, اور راستوں میں بھی اس چیز کا خیال رکھا گیا. جبکہ جہاں تک تشیع کے پاس یہ خبر پہنچتی تھی, امام تک یہ خبر پہنچتی تھی, وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ کہیں سے بھی ہم امام تک رسائی حاصل کریں اور اس حقیقت کو جانیں کیا امام نے ولی عہدی دل سے قبول کیے, کیا نعوذ باللہ امام تسلیم ہو گئے ایک ظالم حاکم کے مقابلے میں, یا نعوذ باللہ کیا امام نے اس کو تسلیم کر لیا. تو اس کو جاننے کے لیے سب کے اندر کالر تشنگی ہمارے تھی. ساتھ ہیں, ان کو بھی شامل کر لیں بیچ میں اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی جی بالکل, جی بالکل. جی ہیلو, السلام علیکم. جی انیس بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی انیس حمد بات کر رہا ہوں. جی جی خوش آمدید. بہت خوبصورت آپ ماشاءاللہ پروگرام آج ہو رہا ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے جو عالم دین تشریف لے کے آتے ہیں کمبھ سے. اور میں سب سے پہلے اپنے بہت ہی قابل احترام
عالم دین جو یہاں تقریر فرما رہے ہیں ان کو سلام پیش کرنا چاہوں گا. اور ایک ذہن میں ایک سوال تھا میرے جو میں پیش کروں گا. امام رضا یعنی مختلف کتابوں میں مختلف باتیں ہیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں, تو اس سلسلے میں تھوڑی سی بریفنگ کر دیجیے گا اس کی کیا وجوہات تھی کہ وہ مدینے سے وہاں کیسے پہنچے, ایران کیسے آئے. شکریہ, میں سمجھا سکا ہوں شاید سوال اپنا. ٹھیک ہے جی. قبلہ آپ کو آواز آ رہی تھی انیس بھائی کی؟ جی بالکل بالکل, میں آپ کا سوال کیچ کیا. جی تھینک یو, بہت بہت شکریہ انیس بھائی. آپ سنتے رہیے, قبلہ آپ کی سوال کا جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ. تقریباً یہی چیز آپ کی خدمت جی آپ کے خدمت میں بیان بھی کی جا رہی ہے کہ امام کو یہی چیز دیکھتے ہوئے کہ چونکہ 17 سالوں سے امام نے اگرچہ حکومت اور حاکم ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, مرکزیت وہاں پہ حکومت کی تھی, لیکن واقعاً خداوند متعال نے ایسی شخصیات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے اندر ہمارے لیے رکھی ہے کہ جہاں امام ہوتا ہے وہاں مرکز بن جاتا ہے. اور ان کو سب سے زیادہ اسی چیز کا خوف تھا, ڈر تھا اس چیز کا کہ نہ ان کے پاس حکومت ہے, نہ ان کے پاس جائیگاہ ہے, نہ ان کے پاس وسائل ہیں, اور صرف اپنی شخصیت کا جاذبہ اتنا تھا کہ مدینہ تقریباً مرکز بن چکا تھا, خاص طور پہ دیندار افراد کا مرکز بن چکا تھا, فقہا کا مرکز بن چکا, علماء کا مرکز بن چکا تھا. یعنی لوگ اپنے سوالوں کے لیے حاکم وقت اور حاکم وقت کے درباری علماء کے جو کہ ظالم حاکموں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں اس کو حکومت کا جواز دیتے ہیں, ان علماء کی طرف نہیں لوگ رجوع کرتے تھے, بلکہ لوگ مدینے میں امام مرزا کی طرف رجوع کرتے تھے. اور کافی اہل سنت علماء رجوع کرتے تھے کہ ہمارے پاس بعض روایات امام رضا سے, اہل سنت علماء اور فقہا سے موجود ہیں کہ انہوں نے رجوع کیا اپنے سوالات کے لیے, اپنی علمی مشکلات کے لیے, اور امام رضا ان کے جوابات دیتے تھے. اور امام رضا بہت خوش تھے اس چیز کے اوپر کہ مجھے کم از کم مدینے کے اندر یہاں پر ایک خاص آسائش امام کو حاصل تھی جس کی وجہ سے امام ان کاموں کو اور فرصت سے استفادہ کر رہے تھے. لیکن مامون نے 17 سال بعد یہ درک کیا کہ یہ تو میری حکومت کی طرف دلچسپی نہیں ہے زیادہ کسی کی, بلکہ اور امام بھی اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں, بلکہ ایک وہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا سیاسی مرجعیت بھی یعنی سیاسی محوریت بھی امام کو حاصل ہونے لگی تھی, اور علمی محوریت بھی امام کو مدینے میں حاصل ہونے لگی تھی. یہ چیز دیکھ کر مامون نے چاہا کہ مدینے سے یہ سارے سلسلے کو توڑا جائے, اور اس کو توڑنے کے لیے بہتر ہے وہ جو اس تمام مقناطیسیت کا محور ہے, وہ جو مقناطیسی شخصیت ہے جو کہ امام کی شخصیت ہے, اس محور کو وہاں سے اٹھا دیا جائے. جی نیٹ ورک ٹوٹ جائے. صرف نقوی صاحب جی جی قبلہ ہمارے پاس ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. اور جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نقوی صاحب آپ کو بھی سلام ہو. جی قبلہ صاحب جو انیس بھائی نے سوال کیا ہے نا, میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور اینگل کی طرف سے آپ سے تھوڑا سا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. جی سوال یہ ہے کہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ ان 12 اماموں میں سے کسی نے بھی کسی کو کچھ کہا ہو. ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئیں, جیلوں میں بھی ڈالا, ان کو زہر بھی دیے گئے, لیکن کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کسی کو بددعا بھی دی ہو یا کہیں پہ غصہ بھی ظاہر کیا ہو. یعنی اتنی شرافت, اتنی محبت, اتنا پیار, اتنی انسانیت ان میں نظر آتی ہے. تو سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود, اتنا اخلاق ہونے کے باوجود کیا وجہ تھی کہ ان کے ساتھ اتنے ظلم ہوئے؟ کیا وجہ تھی کہ انہوں کو اتنا تنگ کیا گیا؟ کیا وجہ تھی کہ تنگ کرنے والے, ظلم کرنے والے بھی مسلمان تھے, کوئی غیر نہیں تھے, مسلمان تھے, کلمہ گو تھے, ان کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے تھے. تو کیا وجہ تھی کہ مسلمان ہو کے بھی انہوں نے جب ظلم کیا تو کیا وہ اپنے آپ کو آج 1400 سال کے بعد بھی ان کی نسلیں اگر ظلم کرتی ہے تو وہ مسلمان یا
کہلانے کے حقدار ہیں، کلمہ گو کہلانے کے حقدار ہیں، کیا وہ جب یہ حقدار بنتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو جب ان کو بتایا جائے یا پوچھا جائے یا ان سے کہا جائے، جیسے مثال کے طور پہ بی بی پہ جو زیادتیاں ہوئیں، بی بی کے ساتھ جو ظلم ہوئے، بات کی جائے تو آج حرامی اشرف جیسے آ جاتے ہیں میدان میں اور کہتے ہیں جی بی بی کو نعوذ باللہ جٹلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں آخر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے صرف یہ بتایا جائے، یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے، یہ دین کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، مسلمان کلمہ پڑھ کے اسلام میں دائرے میں داخل ہو چکے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ ان کی اتنی نفرت، ان کے ساتھ اتنے ظلم، یہ کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ یہ کیا وہ اسلام لائے تھے اس لیے کہ ظلم کرنے کے لیے؟ کیا یہ ان کا مقصد تھا؟ یہ تو بہت سارے سوال بنتے ہیں قبلہ، ان میں اگر تھوڑی تشریح کر دیں تو ہمارے نالج میں اضافہ ہوگا، ہماری نوجوان نسل کو پتہ تو چلے کہ ظلم کرنے والے کیوں کیا، ان کا مقصد کیا تھا، اور جن پہ ظلم ہوا وہ کیا چاہتے تھے. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. بہت شکریہ نقوی بھائی، بہت شکریہ. جی قبلہ. بہت بہترین سوال ہے اور واقعی بہت عمدہ سوال ہے، کہ ایسا سوال ہے کہ جو اور دریچے کھولتا ہے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور ان کی جانب درست آگاہی اپنے ائمہ کے بارے میں. کہ یہ بعض کہتے بھی ہیں کیونکہ ائمہ کے اخلاق بہت بالا ہوتا تھا، بہت ہی عالی اخلاق کے مالک ہوتے تھے، تو کہتے تھے کہ ائمہ تو کسی کو نہیں چھیڑتے تھے، ائمہ تو کسی کو تنگ نہیں کرتے تھے، ائمہ تو کسی کی پریشانی کا باعث نہیں بنتے تھے. تو ہاں، ہم یہ کہیں گے کہ ہاں، ائمہ ایک عام انسان کو تنگ نہیں کرتے تھے، کسی کو نہیں چھیڑتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ائمہ سامنے ظلم کو دیکھیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کریں. ائمہ سامنے چاہے ظلم کو حکومتی شکل میں دیکھیں، سیاسی شکل میں دیکھیں، اجتماعی شکل میں دیکھیں، انفرادی شکل میں دیکھیں، ائمہ ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے تھے، ہمیشہ باطل کے خلاف آواز بلند کرتے تھے. اور یہ دلیل ہے کہ ہمارا ایک امام بھی طبی موت نہیں اس دنیا سے گیا. ہر امام کو اس وقت کہ ظالم حاکم نے شہید کیا. تو یہ دلیل ہے کہ امام ضرور غلط اور ظالم حاکمیت کو چھیڑتے تھے، تو وہ ظالم حاکم اپنے لیے ان کو خطرہ سمجھتے تھے. اور یہ ہمارے لیے بھی ایک سوال ہے کہ آج جس دنیا میں ہم موجود ہیں، جس زمانے میں ہم موجود ہیں، جن خطوں میں ہم موجود ہیں، اگر اس خطے کے اندر حاکم ظالم ہے اور وہ ہماری جان کا دشمن نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیعہ اپنے آپ کو کہہ تو رہے ہیں، لیکن شاید ہم اس ظالم حاکم کو چھیڑ نہیں رہے، اس حاکم کو جس کو خداوند متعال نے حق کے حاکمیت اور حکومت نہیں دیا، اور ہم بھی اس کے سامنے خاموش ہیں. تو وہ ظالم حاکم کبھی بھی ہمیں نہیں چھیڑے گا. وہ ظالم حاکم ہم پہ ظلم تب کرے گا جب ہم اس کی حاکمیت کو چیلنج کریں گے. اور ہمارے تمام ائمہ کو ہر حاکم نے یا تلوار سے یا زہر سے شہید کیا. تو حتماً یہ دلیل ہے کہ وہ اس دور کی باطل حاکمیت کو چھیڑتے تھے، اور ان حاکم کی نگاہ میں بھی امام کی سب سے بڑا امام کے لیے جو ہے وہ اپنے لیے وہ اسی چیز کو سمجھتے تھے کہ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ ہمیں حکومت نہیں کرنے دیتے، باطل حکومت پہ جاری نہیں رکھنے دیتے. اور جب بھی کوئی کسی سے آگے پوچھتے ہیں تو امام کہتے ہیں کہ نہیں، یہ طاغوت ہے، یہ ظالم حاکم ہے اور ان کو حق حکومت حاصل نہیں ہے. یہ وہ کلیدی وجہ ہے جو ہر امام معصوم کے سامنے والے حاکم کے سامنے چیلنج ہے. تو یہ بات ایسا ہے قبلہ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان پہ جو ظلم ہے ان کو چھپانے کے لیے یہ بات گھڑی نہیں گئی کہ جی ایسا ہونا تھا، اس طرح یزید کو بچانے کی کوشش نہیں کی گئی؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ کیوں یہ لفظ کہے جاتے ہیں ان کے ظلم کو چھپانے، ظالم کو بچانے اور ظلم کو چھپانے کے لیے یہ سوال کیوں کیا جاتا ہے کہ جی ایسا ہونا تھا، ایسا کیا جانا تھا؟ تو کیا یہی غار تھا جس کے ساتھ ہونا تھا؟ باقی جو وہاں رہتے تھے، صحابہ رہتے تھے، ان کے ساتھ کیوں نہ ہوا؟ کہ انہوں نے یزید کا ساتھ دیا تھا اس لیے وہ بچ گئے اور انہوں نے اسلام کے لیے کھڑے ہو گئے. تو پھر یا تو ان کو مانو کہ انہوں نے قربانی دی، یا یہ کہو کہ وہ بھاگ گئے اسلام کو اپنی جان بچانے کے لیے، انہوں نے کوئی قربانی نہیں دی. یہ سارا واضح کر. یہ موجودہ وبا جو ہے کرونا وائرس، کیا قدرتی آفت ہے یا عذاب الہی ہے یا انسانوں کی خود پیداوار ہے؟ ٹھیک، ایک سوال یہ ہو گیا. اور ہلکا پھلکا سا سوال آپ کے ٹاپک سے تھوڑا ریلیٹڈ ہے. معجزہ، کرامت، کرشمہ میں فرق، قبلہ سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ فرق اور تفصیل بیان کرے. بہت بہت مہربانی. اللہ کو سلام علیکم، شامر کے، اللہ حافظ. جزاک اللہ، شکریہ. جی صاحب، تھوڑی دیر کے لیے ہم کالز جو ہیں وہ ہم روکتے ہیں اور قبلہ سے ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ جانتے ہیں. جی قبلہ. بالکل ایسی، اگر میں تھوڑا، مجھے یاد دہانی بھی کرا دی گا، میں تھوڑا آخر سے شروع کر لیتا ہوں
जैसे इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एक ऐसा नजरिया बाकायदा बनु उमैया ने ये नजरिया गढ़ा था कि जो कुछ सैयद शुहदा के साथ हुआ, करबला के अंदर हुआ या आगे भी आइम्मा के साथ हुआ, कि इनको हाकिमियत तक नहीं जाने दिया गया, कि ये उम्मत मुस्लिमा की बागडोर संभालते। तो उसको कहते थे कि ये तकदीर की वजह से है, तकदीर ऐसे थी, यानी तकदीर ऐसे ले जाती है ऐसी जगहों के ऊपर, जो कि एक बाकायदा बनु उमैया के जुल्म और बर्बरियत के ऊपर पर्दा डालने के लिए नजरिया गढ़ा गया था कि करबला को एक तकदीर ऐसे बना देना कि ये मजबूर थे और इख्तियार नहीं था इनका, जबकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल सैयद शुहदा ने ये रास्ता अपने लिए खुद इंतखाब किया था और सैयद शुहदा ने कहा था कि अगर दीन मोहम्मदी की निजात जो है वो मेरे खून में है और मेरे कत्ल के अंदर है, तो आओ ए तलवारों मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो, मुझे कत्ल करो। तो ये खुद इस घराने ने अपने लिए दीन मुबीन की हिफाजत के लिए इस इकदाम को हमेशा इंतखाब किया है और इनका फख्र है ये कि शहादत हमारे लिए, जैसे हमारे रिवायत मिलती है कि ये शहादतें जो है ये हमारी फितरत है और ये हमारे लिए बाइस फख्र है और ये पूरी इस्लाम का फख्र है। तो ऐसा नहीं है कि मजबूरन इनको ले जाया गया, तकदीर ऐसे थी, नहीं। चूंकि मैंने आपसे कहा ना कि आज भी अगर आप देखें कि मतलब आज तमाम इस्लामी ममालिक के होते हुए भी आज जालिम ममालिक की निगाहें फकत ईरान की तरफ क्यों होती हैं? क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम के मिशन को आगे ले जाने के लिए एक खास निज़ाम हुकूमत है जो पूरे जुल्म को ललकार रहा है। तो ये तकदीर नहीं है, ईरान ने खुद, इस मुमलिकत इस्लामी ने खुद मोल ली है ये मुश्किलात, ये दुश्मनियां मोल ली हैं आज के जालिमों के खिलाफ। तो ऐसा नहीं है इसको तकदीर के ऊपर डाल दे, बाकी इस्लामी हुक्मरान जो कि उनके साथ चल रहे हैं उनके लिए मुश्किलात नहीं है। तो बस ये नजरिया गलत है और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने खुद अपने लिए फख्र समझा, इंतखाब किया इसको। बल्कि दुआ ये करते थे कि खुदा मुझे बदल मत देना, तब्दील मत कर देना, बल्कि ऐसा ना हो कि वो जो कुर्बानियां हमने देनी है तो किसी और से ले ले। हमेशा सैयदा कहती थी, ऐ हसन हुसैन जब भी ये वक्त आए तो तुम मुझे हमेशा आगे मैं तुम्हें पाऊं इन सब चीजों के लिए, जब भी इस्लाम पे वक्त